سوال تم مجھ سے پوچھتے ہو اور جو جواب میں تمہیں دیتا ہوں اس کے بارے میں رب مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب نہیں دینا؟ میں سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں تاکہ اس کا حساب دینا پڑے تو میرے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال پوچھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب، اور جب کہا نا نہیں آتا تو فوراً کہنے لگے عبداللہ خود اپنے آپ سے بات کرتے، کہتے عبداللہ رب تیرا بھلا کرے، اس بات پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا، جو بات نہ آتی ہو وہ کبھی کہنا نہ، جس کا پتہ نہ ہو اسے کبھی کرنا، جب تک پوری تحقیق نہ ہو بلا وجہ ہوتا زنی نہ کرنا۔ علم بڑا تھا، تقوی بڑا تھا، غریب پروری بڑی تھی۔ ایک بندہ خیرات لے کے گیا ہے، وہ پھر لائن میں لگ گیا ہے، اسی کیا کیا پلا تو پھر آگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بندہ دوبارہ آتا نا تو کسی سے قرضہ لے کے کہتے یار اس کو بڑی ضرورت تھی تو دوبارہ آیا ہے، ایک دفعہ تم ذرا دے دو میں تمہیں دے دوں گا، اس کو دینا۔ جتنی دفعہ شام کو کھانا کھاتے اتنی دیر حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی یتیم آ کے دسترخوان پہ بیٹھ نہ جاتا، نہیں گزارا ہوتا۔ اور یار کیسے لوگ کھا لیتے ہیں، اعلیٰ غذائیں کھا رہے ہیں اور ایک طرف ایک بہن مجبور بیٹھی ہے، بھائی مجبور بیٹھا ہے، سسرالی رشتہ داروں میں لوگ مجبور بیٹھے، عزیزوں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، یتیم غریب مسکین، اور یہ روز نئے سے نیا ذائقہ۔ جب تک یتیم نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے، اور صدقات و خیرات بھی کرتے تو جس طرح ہم کرتے ہیں نا، ناراض نہ ہونا۔ کبھی کبھی نا بعض لوگوں کو بانٹتے دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے دینا تو ہے تو اگر خوش دلی سے دے دیں، عطا تو کرنا ہے تو اگر چلو صحیح طریقے سے ہو جائے، ہنس کھیل کے ہو جائے، پریشان نہ کیا جائے سائل کو، یہ کتنا اچھا ہے۔ ان صوفیاء کا بھی ہم نے تذکرہ کتابوں میں پڑھا ہے جو کہا کرتے تھے اگر رب نے دروازے پہ کسی کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے، لیکن ہمارا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اونٹنی بڑی پیاری لگی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی بہترین تھی، بڑی صاف ستھری تھی، تو دو تین دفعہ اپنے غلام سے کہا یار بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، دیکھو اس کا چلنے کا انداز کتنا نرالا ہے۔ آج کل بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی ہلکی پھلکی ہے جی، بریکیں بھی بڑی ٹھیک ہیں جی، اس کی فلاں معاملہ بھی اس کا بڑا صحیح ہے۔ وہ اتنی پسند آئی اونٹنی تو اونٹنی سے اترتے ہی فوراً کہنے لگے اس کو نشان لگا کے قربانی کے جانوروں میں چھوڑ دو، یہ زیادہ پیاری ہے، اسے رب کے رستے میں خیرات کریں گے۔ کیوں؟ ایک باریک نکتہ صوفیاء نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کسی جگہ بھی تمہارا دل اللہ رسول کے مقابلے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو، رکاوٹ، وہ کیا کہتے ہیں کچرا آ گیا ہے، اس کچرے کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، کہتے نکال دو تاکہ معاملہ صحیح رہے۔ ایک چھوٹا سا باریک سا ہلکا سا دھاگے کی طرح کا ایک ٹکڑا اگر کسی وقت گوشت کا آپ کے دانت میں الجھ جائے نا، وہ سارا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ لوگ مختلف چیزیں لے کے خلال کرتے ہیں دانتوں کا تاکہ وہ نکل جائے، کیونکہ ذرا سی بھی چیز اگر کسی جگہ رکاوٹ بن جائے نا، آپ بڑا بہترین کھانا کھا رہے تھے، زبردست غذا آپ کھا رہے تھے، ایک صرف اس میں نا ہلکا سا دانہ ایسا ہے جو سخت تھا، کچرا آ گیا، روڑا آ گیا تو وہ سارے کھانے کا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بال نکل آئے نا کبھی کھانے میں سے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ سارا ذائقہ خراب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ تو ہے نا دنیاوی معاملات، اسی طرح کا مسئلہ روحانی زندگی میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ نا ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی، شہرت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ درود و سلام کا، ذکر کا، عبادت کا ذائقہ لگنے نہیں دیتی۔ وہ جو کہا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کہا گیا تھا؟